سے دیکھیں اس کا ترجمہ 116 نمبر آیت کی دیکھیں، اللہ کیا فرماتا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہودیوں اور نصارہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بنا لیا ہے، معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بنا لیا ہے، حالانکہ اللہ کا معاملہ کیا، سبحانہ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا ہے، پاک ہے۔ بل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، کل لہ قانتون، سب کے سب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ جتنی بھی سارے چیزیں سب کے سب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ یہاں پر دیکھیں یہودیوں نے کہا تھا، اس سے پہلے میں کافی بتا چکا ہوں کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ہے نا۔ عیسائیوں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طریقے سے مشرکوں نے کہا تھا کہ فرشتے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بنا لیا ہے نا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، تو یقیناً جو لوگ اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کر دے وہ کیا ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا ایمان ہے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے کیا ہے، پاک ہے۔ اللہ اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے نا۔ اگر کوئی انسان ممکن پاسبل اگر کہہ دے تو وہ انسان ایمان سے کیا ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا۔ انہی مذموم اقوال میں سے ایک قول یہ تھا کہ اللہ تبارک و انہی اقوال میں سے ایک قول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بنا لیا ہے نا، اولاد رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اولاد رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کیا، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کیا اور کہا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطیع ہے، سب کے سب اللہ کے فرمانبردار ہے نا۔ اور جو اولاد ہوتا ہے نا وہ باپ کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، اولاد نہیں، اولاد جو ہے نا، اولاد باپ کی ملکیت نہیں ہے، یعنی اولاد جو ہوتا ہے نا، یہ اولاد باپ کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ باپ اولاد کا مالک ہو سکتا ہے لیکن اولاد باپ کا مالک کبھی نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھا نہیں نا؟ ایک چیز آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہوں گا۔ دوسرا یہ کہ اولاد باپ کی طرح ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں اور ہمارے ذریعے سے جو بچہ پیدا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ذریعے سے جو بچہ پیدا ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ انسان ہی نہ ہوگا کہ وہ حیوان ہوگا، وہ تو جانور نہیں ہوگا، وہ تو انسانی نہ ہوگا۔ تو یہ طریقہ ہے کہ جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے نا اسی کے جنس کا ہوتا ہے، اسی کے نسل کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت مان رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے اولاد بھی ہونی چاہیے، ہے نا۔ معاذ اللہ، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ سمجھانے کے لیے، اگر اللہ کے لیے اولاد جو لوگ مانتے ہیں تو اس کے لیے ہونا بھی ضروری ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے کیا ہو، ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بیٹا جو انسان کر رہا ہے، جس کو قرار دے رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنس سے ہو، ٹھیک ہے نا، اللہ کے جنس سے ہو۔ اور اللہ کا جنس کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ واجب ہے، یعنی اس کا موجود ہونا واجب ہے، وہ کبھی بھی معدوم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ اللہ رہنے والا ہے، اور سب کے سب کیا ہے، فانی ہے۔ یہ زمین آسمان میں تو سب پڑھا چکا ہوں 30ویں پارہ میں، یہ آسمان پہاڑ زمین ہوا سب کے سب کیا بکھر جانے والا ہے، ختم ہو جانے والی ہے، صرف اسی باقی رہنے والی کون ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بنا لیا، تو ظاہر سی بات ہے طریقہ یہ ہے کہ جب کسی سے بیٹا پیدا ہوگا تو اسی جنس کا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا تو اسی جنس کا نہ ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ یہودی اور نصارہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جو کیا ہے، اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے اور سب کے سب فنا ہو جانے والا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو یہودی بھی تو اس چیز کو مان رہے ہیں کہ ہمیشہ رہنے والا اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے جنس کا کوئی دوسرا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا آپ نے کیسے قرار دیا؟ لہٰذا یہودی اور نصارہ جو یہ کہتے ہیں ان کا قول کیا ہو گیا، باطل ہو گیا، غلط ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ کوئی اعتراض ہو تو آپ کر سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ کائنات میں جتنی ساری چیزیں ہیں نا سب کے سب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطیع ہے، سب کے سب اللہ کی مطیع ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا، بدیع السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کو ابتداءً اللہ پیدا فرمانے والا ہے۔ ابتداءً، بدا کا معنی کیا یہ دیکھیں،
بدی का माना यह है, अल्लामा रागिब अस्फहानी का बयान है कि किसी सनअत को किसी की इक्तिदा और पैरवी के बगैर बनाना क्या कहलाता है? बदी कहलाता है। यह भी कहा जा सकता है कि किसी चीज को बगैर मिसाल और नमूना के बनाने का नाम क्या है? बदी है। साइंस वाले जो होते हैं ना, साइंस मैन जो होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं? ऐसी चीज को लाते हैं कि जिस बगैर तस्वुर, बगैर जो है ना नमूना के वो इंसान बनाना शुरू करता है, कुछ ना कुछ बन जाता है ना। तो हालांकि उनके लिए मटेरियल भी पहले मौजूद होता है, उसके लिए मटेरियल भी मौजूद होता है, उसका जहन में तस्वुर भी होता है कि हमें इस तरीके से बनाना, फलां ढांचे से मिलना, और सब के सब जो है ना तस्वुर कहाँ से लेता है? कुरान मुकद्दस से लेता है। ये हवाई जहाज जो देख रहे हैं ना, ये हवाई जहाज ये सिर्फ क्या है? कुरान मुकद्दस ही से उन लोगों को ये सबक मिला कि जमीन आसमान के बीच में क्या होता है? उड़ा जा सकता है। ठीक है ना। चलिए यहां पर देखिए, और जब अल्लाह तबारक व तआला के लिए जब बदी का इस्तेमाल हो तो उसका माना यह होता है कि किसी चीज को बगैर आला के, बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी मटेरियल के, बगैर किसी जमानो मकान के किसी चीज को बनाना क्या है? बदी कहलाता है। जब अल्लाह की निशान हो, अल्लाह की शान में जब ये बदी का लफ्ज इस्तेमाल हो तो इससे पता ये चला कि जब ये बदी का लफ्ज आसमान और जमीन के लिए जब अल्लाह ने इरशाद फरमाया और अल्लाह के लिए बदी का इस्तेमाल हुआ, तो पता क्या चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन और आसमान को ऐसी जगह बनाया जो जमाने से भी पाक और मकान से भी पाक। भाई आप कोई काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो कोई ना कोई तो जमाने में ना होगा, कोई ना कोई तो टेंस में होगा, है ना। और जहां भी जो भी काम करेंगे तो कोई ना कोई जगह ना होगा कि बगैर जगह के आप काम कर लेंगे, कोई ना कोई तो जगह होगी ना। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के लिए बदी का जब लफ्ज इस्तेमाल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए जगह भी क्या होता है? पाक होता है, और जमाना भी पाक होता है, टेंस भी पाक होता है। उसके अलावा ये कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए जब बदी का इस्तेमाल होना तो वो हथियार से भी क्या होता है? पाक होता है। हम कोई चीज बनाते हैं तो हथियार चाहिए ना भाई, पेशकश चाहिए कि नहीं चाहिए, सीजर चाहिए कि नहीं चाहिए, मशीन चाहिए कि नहीं? बगैर मशीन का तो होगा नहीं। लेकिन अल्लाह के लिए जब बदी का इस्तेमाल होना तो उसके लिए मशीन भी चाहिए, ठीक है ना। सॉरी माज़अल्लाह, मशीन भी नहीं चाहिए। बगैर आला के क्या होता है? अल्लाह तबारक व तआला बनाता है। और हम कोई चीज बनाते हैं तो मटेरियल चाहता है ना। ये मोबाइल अगर हम बनाते हैं तो मटेरियल चाहिए हमको, लेकिन अल्लाह के लिए जब बदी का इस्तेमाल होता है ना तो अल्लाह के लिए मटेरियल भी नहीं चाहिए। आगे अल्लाह क्या फरमाता है ये देखिए। और हम कोई चीज बनाते हैं तो नमूना लेकर के बनाते हैं ना कि हम ऐसा बनाना है, पहले कागज से काट करके बनाते हैं या फोम पर काट करके बनाते हैं, कागज की चीज को बर्बाद करके एक शक्ल देते हैं, है ना, तब जाकर के हम बनाना शुरू करते हैं ना। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बगैर नमूना के अल्लाह तबारक व तआला बना देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर। अल्लाह वही आगे फरमा रहा है कि कहां गया, वइदा कज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। अब बहुत अच्छी बहस आने वाली है, बहुत अच्छी बहस। जहन को हाजिर करके सुनेंगे तो इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। जहन को हाजिर नहीं करेंगे, इधर उधर अगर मोबाइल लग करके रहोगे ना तो फिर बात समझ में नहीं आने वाले। ये बहुत अहम टॉपिक है ना। आप अक्सर मुकर्रिरीन हजरात से, किसी भी एंकर से या किसी मुबल्लिग से आप सुनते रहते हैं, लेकिन इसकी हकीकत मैं आज बताना चाहता हूँ आपको, है ना। हकीकत क्या? ये देखिए, वइदा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज का फैसला फरमाता है तो बेशक अल्लाह उसको कहता है कुन, हो जा तो हो जाता है। अल्लाह कहता है हो जा तो हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, हाँ, इसका मतलब क्या है उसको देखिए। इसका मतलब यह है, अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है? जब अल्लाह तबारक व तआला किसी मामले पर फैसला करना चाहता है ना, वइज़ा क़ज़ा अमरन, जब किसी मामला के मुतालिक अल्लाह तबारक व किसी चीज का फैसला करता है तो अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ कहता है कुन, तो वो हो जाता है। हो जा, अल्लाह सिर्फ ये कह दे हो जा तो वो हो जाता है। अब मैं आपके जहन को करीब करना चाहता हूँ, अपनी तरफ जहन को मैं अट्रैक्टिव करवाना चाहता हूँ। ये बताइए, अगर अल्लाह तबारक व तआला जब किसी चीज को करने का हुक्म दे रहा है, किसी चीज को होने का हुक्म दे रहा है, तो वो उसकी दो सूरतें होगी। या तो जिस चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने होने का हुक्म दे रहा है, या तो वो चीज पहले से मौजूद होगी, पहले से वो चीज मौजूद होगी, या पहले मौजूद ना होगी। अगर पहले वो चीज मौजूद हो और उस चीज को अल्लाह तबारक व तआला कहे हो जा तो वो हो जाए,
تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تحصیل حاصل ہو جائے گا۔ تحصیل حاصل کا مطلب یہ ہوگا کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے کا ارادہ کر رہا ہے نا، وہ چیز پہلے سے موجود ہے، تو اس چیز کو یہ کہنا کہ کن ہو جا تو ہو جائے، تو یہ بے معنی نہ ہو جائے گا، لغو بات ہو جائے گا نا۔ اے بھائی آپ کے پاس ہم کام کر رہے ہیں، آپ نے ہم کو مینیجر بنا دیا ہے، ٹھیک ہے نا، مینیجر بنا دیا آلریڈی۔ اب کسی کے سامنے آپ جا کر کے کہیں کہ بھائی تو آج سے مینیجر ہے، تو یہ تحصیل حاصل نہ ہوگا بھائی، پہلے سے تو مینیجر تھے ہی ہم، اب دوبارہ ہم کو مینیجر بنا رہے تو یہ بیوقوفی نہ ہوگی، تحصیل حاصل نہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو ہونے کا حکم دے رہا ہے نا، وہ چیز اگر پہلے سے موجود ہو تو یہ تحصیل حاصل ہوگا، یعنی ایسی چیز کے بارے میں اللہ کا حکم دینا ہوگا جو چیز پہلے موجود تھی، پھر اللہ اسی کا حکم دے رہا ہے۔ حالانکہ اللہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا، جو چیز پہلے موجود ہو اس چیز کو اللہ کن کہنے کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ یا ایک صورت یہ ہو گئی، دوسری صورت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو ہونے کا حکم دے رہا ہے وہ چیز پہلے موجود نہ ہو، اب اگر مان لیتے ہم یہ چیز کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہونے کا حکم دے رہا ہے اور وہ چیز پہلے موجود نہیں ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی چیز کا حکم دینا ہوا کہ جو چیز موجود ہی نہیں ہے، اور جو چیز موجود ہی نہیں ہے اس کا حکم دینا کیا بیکار نہ ہوگا؟ مثال سے سمجھے آپ کے پاس آپ کے گھر پر ہم نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ اپنے گھر والوں کے سامنے کہے اے عادل یہاں سے چلا جا، کیا کہے؟ اے عادل یہاں سے چلا جا۔ اب آپ یہ بتائیے، ہم تو وہاں پر موجود نہیں ہیں، یا ہمارے نام کا کوئی تو موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ جب ہم وہاں پر موجود ہی نہیں ہیں تو ہمارے لیے یہ کہنا کہ تم یہاں سے چلا جاؤ، یہ کیا ہوگا؟ بیکار ہوگا نا۔ یہ کہے گا کہ ہمارے ابا جو ہے نا یہ سٹیا گئے ہیں، ہمارے ابا سٹیا گئے، یہ نہ کہے گا کوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی بھی چیز کو کن کہنا یعنی ہو جانا، یہ کہنا ہے نا، ایسی چیز کے لیے جو چیز پہلے موجود نہ ہو ہے نا، اس چیز کو کہنا یہ کیا ہوگا؟ لغو ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک مرتبہ آپ لوگ بتائیے تو سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ بھائی کچھ لوگ تو بولیے سمجھ میں آیا ابھی میں نے جو تقریر کی؟ بات سمجھ میں آئی؟ سب لوگ میوٹ کیے ہیں، بھائی بتا دیجیے تاکہ ہم بھی سمجھ میں آنا، چیز کو پھر سے ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ کوئی نہیں بتائیں گے؟ رئیس بھائی بات سمجھ میں آئی نا؟ چلیے، کیونکہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، بہت اہم ٹاپک۔ ظاہر سی بات ہے ہم کسی چیز کو کرنے کا حکم دیں گے تو یا چیز وہ تو چیز پہلے موجود ہوگی یا تو موجود نہیں ہوگی، موجود ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ ایسی چیز کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں جو چیز موجود پہلے ہی سے ہے تو یہ بیوقوفی نہ ہو جائے گا، اور کسی چیز کو ہم حکم دے رہے ہیں اور وہ چیز موجود ہی نہیں ہے تو یہ بھی بیوقوفی ہوگا، الگ ہو جائے گا کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے سامنے اور اس کو حکم دینے کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، یہ تو آپ اعتراض ہو گیا، یہ دو اعتراض کس پر؟ یہ اس پر کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا حکم دینا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کن کہتا ہے تو فیکن ہو جاتا ہے نا۔ اس کا جواب یہ کہ دیکھیے، لفظ کن سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرنا چاہے اس کو فوراً پیدا کر دیتا ہے۔ کن کا مطلب کیا ہے؟ فوراً پیدا کر دینا، یعنی سرعت تخلیق، کیا بولتے ہیں اس کو عربی میں؟ سرعت تخلیق، یعنی جلدی سے پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے نا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فکر، تدبر اور معائنہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے، صرف لفظ کن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ چیز ہو جاتا ہے، یعنی سرعت تخلیق کا نام کیا ہے؟ کن فیکن ہے نا۔ کن فیکن بہت سنتے ہوں گے نا، کسی کے کالر ٹیون پہ بھی لگا رہتا ہے نا، تو کن فیکن۔ اور آپ سن سکتے ہیں، نعت بھی ہے، یہ بہت زبردست نعت ہے، آپ سنیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، جو میں نے دو بتا دیا، اس پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں انہیں اس کا ایک جواب کیا دیا کہ یہاں لفظ کن سے مراد کیا ہے؟ سرعت تخلیق، جلدی سے پیدا ہو جانا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تفکر، تدبر، تجربہ یا معائنہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ ٹائم نہیں لیتا ہے، ذکر اس کا محتاج اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہوتا۔ ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ ہم کو معلوم ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، بھائی ہمارا ایمان ہے نا اس چیز پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے۔
تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہے. میں ان کے جواب دے رہا ہوں. یہ دو اعتراض جو میں نے بتایا نا، جو پہلے جو میں دو اعتراض بتایا، اسی کا میں جواب دے رہا ہوں. اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اصل میں ہر چیز کا علم ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے نا، تو اس کی صورت علمیہ کی طرف توجہ فرماتا ہے. اس کی صورت علمیہ کی طرف، یعنی اس کی صورت جو ہے نا، اپنے جو علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے نا، اسی علم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ فرماتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کن، تو وہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اپنی صورت علمیہ کی طرف اللہ توجہ فرمائے گا، تو اس میں تدبر، تفکر، مادہ، اس میں اعلیٰ اور کیا نام ہے تفکر، ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صورت علمیہ کی طرف متوجہ فرمایا اور کہہ دیا کن، تو وہ ہو گیا. کوئی اعتراض؟ سمجھ میں آئی بات؟ چلیے دوسرا اعتراض، کچھ لوگ یہ کہتے ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا، میں مان لیا کہ سرعت تخلیق کا نام کیا ہے؟ کن فیکن. سرعت تخلیق کا نام ہے کن فیکن. اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صورت علمیہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے. میں آپ کی بات کو مان لیا. اب کسی نے اعتراض اس پر بھی ٹھوک دیا. اعتراض کیا آبجیکشن کیا ڈالا کہ ٹھیک ہے آپ نے کیا کہا کہ لفظ کن سے مراد کیا؟ سرعت تخلیق، جلدی سے نہ پیدا ہونا ہے نا. تو اگر یہ چیز ہے تو یہ بچے کی پیدائش میں یہ 9 مہینہ کیوں لگتا ہے؟ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، وہ پیدا ہونے میں اس کو 9 مہینہ کیوں لگتا ہے؟ یا آسمان اور زمین کی جو تخلیق ہوئی اس میں 6 دن کیوں لگا؟ نہیں لگنا چاہیے. اعتراض ہے ان لوگوں کا. تو اس کا جواب یہ کہ دیکھیے، یہ اعتراض بیوقوفی ہے. یہ اعتراض کیا بیوقوف ہے نا. جیسا کہ ایک ہمارا ساتھی ہے، نام تذکرہ نہیں کریں گے، اس کے بارے میں وہ کیا کہتا تھا، وہ حضور تاج الشریعہ کا بہت بڑا مرید تھا، اور میں بھی الحمدللہ میں حضور تاج الشریعہ کا مرید ہوں، الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر. لیکن وہ لوگ اندھی تقلید اس قدر کرتے ہیں نا کہ عقیدت میں اس طریقے سے نہیں ڈوبنا چاہیے انسان. آپ کو اللہ نے علم دیا ہے نا، عقل دیا ہے نا، سوچ دیا ہے نا، تو اس حساب سے آپ گفتگو کریں نا بھائی. آپ جاہلوں کی طرح کیوں بات کرتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا کہ اظہری میاں اللہ کے ولی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اللہ کے ولی ہے. حضور تاج الشریعہ اللہ کے ولی ہے، نو ڈاؤٹ ہے نا. اب اگر حضور تاج الشریعہ کے سامنے کوئی بات کہی جائے تو اگر وہ چیز غلط ہو تو حضور تاج الشریعہ فوراً اس پر پکڑ لیتے ہیں، ہے نا. اگر نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان حضور تاج الشریعہ کے سامنے گیا، کوئی بات کہنا شروع کیا اور وہ غلط کہہ رہا تو حضور تاج الشریعہ ایسا نہیں کہ وہ پکڑیں گے نہیں. یہ بیوقوفی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ساری چیزوں میں اللہ تبارک، میرے نبی خاموشی برتے کہ نہیں برتے؟ اور میرا ایمان ہے اپنے نبی کے تعلق سے کہ میرے نبی کو موت وفات تک کا ہمارا ایمان ہے. دھیان رکھیں گے کیونکہ نبی سے بہت ساری چیز ایسی بھی منقول ہے نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کچھ پوچھا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، ہے نا. ہمارا ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت تک یعنی وفات تک اللہ نے ہر چیز کا علم دے دیا تھا. یہ ہمارا اس پر ایمان ہے. تو اب بتائیے بیوقوفی ہوئی کہ نہیں؟ حضور تاج الشریعہ اللہ کے ولی ہے، وہ بات ماننے کے لیے تیاری نہیں ہو رہا تھا. میں نے بولا کہ حضور تاج الشریعہ کا لوگوں نے غلط استعمال کیا، کتاب میں کچھ اور لکھا ہے اور وہ غلط جا کر کے پڑھ کر کے حضور تاج الشریعہ سے اختلاف کرواتے تھے وہ لوگ، ہے نا. تو اس نے کیا کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ حضور تاج الشریعہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی ہے. اگر ان کے سامنے اگر غلط بات پڑھی جائے تو وہ فوراً پکڑ لیتے، ہے نا. یہ کیا اندھی تقلید ہے؟ کیا ہے؟ اندھی تقلید. جب میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ساری چیزوں میں کیا ہو گیا؟ میرے نبی نے انکار کر دیا. اور ایک بات بتائیے، اگر اللہ کے ولی ہیں، اگر وہ غلط کو نہیں پکڑ سکتے، کیا ان کی ولایت میں کمی آ جائے گی؟ یہ بیوقوفی ہے کہ نہیں ہے بیوقوفی؟ یہ بیوقوفی، بہت بڑا بیوقوفی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. عقیدت میں اس قدر نہ ڈوب جائے کہ آپ کا ایمان بھی ختم ہو جائے. اب میں بتاؤں، اب یہ پڑھا نا آپ نے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کا ولی، اللہ کا بیٹا قرار دیا، موسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹی قرار دیا. معلوم ہے یہ کیوں قرار دیا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ کہ اس وجہ سے قرار دیا کہ وہ لوگ مشرک اور یہود و نصارہ محبت میں، اللہ کی محبت میں، وہ انسان اس قدر ڈوبے ہوئے تھے، اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ شریعت کا جو دائرہ ہے نا، شریعت کا جو دائرہ ہے اس دائرے سے ہٹ گیا. تو محبت میں آپ اس قدر غلو نہ کر دیں کہ آپ کا ایمان بھی ختم ہو جائے.
تو یہ دشمنی میں یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی نہیں قرار دیا یا نبی کو اللہ کا بیٹا نہیں قرار دیا، یہ دشمنی میں نہیں کیا، بلکہ یہ لوگ محبت میں کہا۔ تو محبت میں آپ اس قدر ڈوب نہ جائے کہ آپ کا ایمان بھی ختم ہو جائے، اس قدر محبت انسان کو کبھی نہیں کرنی چاہیے، یہ بیوقوفی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اعتراض کیا ہوا؟ اعتراض کیا تھا؟ بات کہاں سے کہاں چلی گئی، خیر۔ دوسرا اعتراض کیا تھا؟ اگر لفظ کن سے مراد سرعت تخلیق ہے، سرعت تخلیق، تو پھر یہ آسمان و زمین کی پیدائش میں 6 مہینہ کیوں لگا؟ اور ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں کیوں رہتا ہے؟ سورت تخلیق ہوتا، اللہ فوراً کن کر دیتا تھا، ہو جاتا۔ تو دیکھیے یہ بیوقوفی، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے پر کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بغیر باپ کے بھی بیٹا پیدا کرنے پر اللہ قادر ہے۔ ماں کے پیٹ میں بغیر حمل کے پہنچے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا پیدا، ماں کے پیٹ سے بیٹا پیدا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے نا۔ وہ حمل تو دور کی بات ہے نا، سورہ مریم میں آپ پڑھیں گے پتہ چل جائے گا سب، ہے نا۔ یہ تو حمل تو دور کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ بغیر حمل کے بھی بچہ پیدا کر دے، ہے نا۔ چلیے، تو ہر چیز کا ایک مقرر ہوتا ہے، اس عرصہ کے بعد فوراً کیا ہوتا ہے؟ پیدائش ہو جاتی ہے۔ ایک عرصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں رہے گا۔ اب 9 مہینہ کے بعد فوراً اپنے آپ کیا ہو جاتا ہے؟ خود بخود ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی پریشانی ہو تو وہ الگ چیز ہے، آپریشن کی ضرورت پڑے یا بچہ الٹا ہو گیا یا پھر کوئی اور ریزن آئے تو وہ الگ چیز ہے نا۔ لیکن عادت کیا ہے؟ عادت یہ ہے کہ 9 مہینہ ہوا بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اگر زیادہ، ایک دن بھی اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو دیکھتے ہیں آپ کس قدر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ماں باپ کی بچے کی پیدائش میں 9 مہینہ کیوں لگتا ہے نا، نہیں لگنا چاہیے۔ تو ان کا اعتراض کرنا یہ کیا بیجا ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے پر چلا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ متعین کر دیا کہ 9 مہینہ میں بچے کی پیدائش ہو جائے گی تو ہو جاتی ہے۔ اگر 9 مہینہ سے پہلے بچہ کی پیدائش ہو جائے یا 9 مہینہ کے بعد بچے کی پیدائش ہو تو اس کے لیے بھی کیا، یہ بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اس کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ چلیے، اچھا، یہ لوگ جو ہے نا، یہ کفار و مشرکین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیجا مطالبات کرتے تھے، ہے نا۔ آگے دیکھ اللہ ارشاد فرماتا ہے وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تاتينا آیہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وقال الذين لا يعلمون، ہے نا، یہ جاہل لوگ اور جاہلوں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، اور تاتینا آیہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کوئی نشانی کو کیوں نہیں لاتا، ہے نا۔ یہ کیا کون کہتے تھے؟ یہ لوگ کہتے تھے، یہ کفار و مشرکین کہتے تھے، یا یہود و نصارہ کہتے تھے۔ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے نبی تشریف لائے نا، ہمارے نبی ہمارے درمیان تشریف لائے تو اب اللہ ان کو آ کر کے کہے، دیکھیے ان لوگوں کی بیوقوفی، اللہ وہی کہہ رہا لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کر رہا، یعنی اللہ آ کر کے اللہ ان کو بتائے کہ نبی جو ہے نا یہ آخری نبی، یہ سچے نبی ہے، یہ ان کی بیوقوفی ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ اچھے نبی ہے واقعی آپ نبی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نشانی کیوں نہیں لا رہا؟ تو یہ جو ہے بیجا مطالبات کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے نا مشرکین مکہ نے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیجا مطالبات کیے، ہے نا، بیجا مطالبات کیے، اور یہ لوگ اس سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیجا مطالبات کیے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا میدان تہہ کا معاملہ، آپ کو معلوم ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو، بنو اسرائیل کو لے گیا، تو ان لوگوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کو سنی تو فوراً سجدے میں گر گئے، ہے نا۔ پھر جب سجدے سے اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی خواہش کرنے لگے۔ تو ان لوگوں کی خواہشات جو ہے نا، یہ خواہشات، یہ مطالبات، یہ کم ہونے والے نہیں ہیں، یہ مطالبات کم ہونے والے نہیں۔ اگر ہر مطالبے پر اگر معجزہ کو ظاہر کر دیا جائے تو پھر معجزہ کی اہمیت نہ گھٹ جائے گی بھائی۔ معجزہ ایک بار دو بار ظاہر کر دیے، بات ختم۔ اب بار بار اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے بیجا سوالات کرنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے نا معجزہ دکھانے لگے تو معجزہ کی اہمیت نہ گھٹ جائے گی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے، تو یہ ان لوگوں کی کیا بیجا ان لوگوں کی بات ہے نا۔ اور معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مطالبات کو پورا نہیں کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ جس طریقے سے بنو اسرائیل میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ پر معجزہ دکھایا، لیکن یہ لوگ کیا کر دیے؟ یہ لوگ انکار کر دیے، یہ لوگ انکار کر دیے، ہے نا، انکار کر دیے، پھر بھی کیا نا اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بار بار معجزہ دکھانے لگتے تو پھر کیا ہوتا کہ معجزہ ایک مذاق بن کر کے رہ جاتا۔ دوسرا کہ وہ لوگ ایمان نہ لاتا، اور جب ایمان نہ لاتا، اب غور کریں گے آپ، جب ایمان نہ لاتا معجزہ دیکھنے کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عذاب نازل کر دیتا۔ کیوں نازل کر دیتا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عادت کریمہ ہے کہ جب معجزہ کو دکھانے کے بعد اگر کوئی انسان ایمان نہیں لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عذاب نازل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور میرے نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب آپ کی موجودگی میں آپ کی امت پر کبھی بھی عذاب نازل نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر میرے اللہ تبارک و تعالیٰ یا میرے نبی اگر معجزہ دکھا دیتا، اگر میرے نبی معجزہ دکھا دیتے، اگر وہ لوگ نہیں مانتے، یہود و نصارہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے، اگر یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام میرے آقا کو نہیں مانتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل فرما دیتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عادت کریمہ کیا ہے کہ جب معجزہ دکھانے کے بعد اگر کوئی انسان نبی پر ایمان نہیں لاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کر دیتا ہے۔ اگر یہ لوگ ایمان نہ لاتے تو اللہ عذاب نازل کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ وعدہ کیا کہ ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی سے یہ یہودی اور نصارہ نے کافی مطالبات کیے، کافی مطالبہ کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ زیادہ نہیں دکھایا، ٹھیک ہے نا۔ یہ زیادہ میرے آقا نے معجزہ نہیں دکھایا، اس لیے کہ معجزہ دکھا دیتے زیادہ اور یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کر دیتا۔ حالانکہ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کر چکا ہے کہ ہم آپ کے رہتے ہوئے آپ کی امتی پر کبھی بھی عذاب نہیں لائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ چلیے، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اب اللہ فرماتا ہے ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح ان کے قول کی مثل کہا تھا، ہاں، جیسے یہودیوں نے کہا تھا نا، آپ کو معلوم ہے نا یہودی نے کیا کہا تھا؟ یہودی نے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے آپ ایسا خدا بنا دے جیسا ان لوگوں کا خدا ہے نا، اور ہمارے لیے 10 طریقے کا کھانا لے کر کے آئے۔ بتائیے ان لوگوں کا 10 طریقے کا کھانا چاہیے ان کو، من و سلوہ بھی اللہ نے نازل فرمایا، بتائیے ان لوگ، پھر بھی وہ لوگ جو ہے نا سدھرے نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بدنصیبی ہے۔ چلیے، اور ان لوگوں نے معلوم ہے زمین سے چشمہ جاری کرنے کے لیے کہا، کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ مانگا، بہتی ہوئی کیا نام ہے کہ سمندر جاری کرنے کو کہا۔ یہ بہت سارے بیجا مطالبات بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ تو اب یہودیوں اور نصارہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا